یسوع کی بابرکت جلالی فتمند نیچے پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور میرے یوٹیوب کا گھرانہ امید کرتا ہوں خیری سے سب ہوں گے۔ میری دعا ہے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے، آج کے پیغام کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ خدا کا کلام دوسروں تک پہنچانے کے یوٹیوب کا گھرانہ خود ذمہ داری دی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور میرے یوٹیوب گھرانے کو ہمیشہ قائم رکھے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے آج کے میسج کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج کا جو میسج ہے وہ یعقوب کے خط سے، یعقوب رسول کے خط سے، اس کا 5واں باب، اس کی 17 اور 18 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی، میہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میہ نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین پر پیداوار کی۔ کلام خدا کے وسیلہ سے جتنے سننے والے ہیں، جتنے دیکھ رہے ہیں، سب مل کر بولیں آمین آمین۔ آج کا جو میسج ہے، یعقوب رسول یوحنا رسول کے بھائی ہیں، اور رسولوں میں سب سے پہلے یہ قتل ہوئے ہیرودس کے ہاتھ سے 44 کی دہائی میں۔ اور یہ جو یعقوب رسول ہیں، یعقوب کے جو لفظی مطلب ہے، یہ اڑبنگا کرنے والا، حق مارنے والا، دھوکے باز، یہ یعقوب کا مطلب ہے۔ پرانے عہد نامہ پیدائش کی کتاب میں جب جاتے ہیں تو اسحاق کے بیٹے کا نام بھی یعقوب تھا۔ اس کا نام اس لیے بدلا گیا کیونکہ اس کا نام حق مارنے والا، اس کا نام دھوکہ دینے والا، اس لیے اس کا نام بدل کر اس نے اسرائیل رکھ دیا۔ تو آج جب اس یعقوب رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس کو ہیرودس نے قتل کیا، یعنی کہ عید پینتیکوست کے تقریباً 10 یا 12 سال کے بعد یہ قتل ہو گیا۔ اور یعقوب رسول کا یہ خط تقریباً 62 کی صدی میں تحریر کیا گیا، یعنی کہ یروشلم کی تباہی کے کچھ سال بعد۔ یہ وہ یعقوب رسول ہے جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، یعقوب یوحنا رسول کا بھائی ہے۔ یہاں پر 2 مین شخصیت ہیں، اس آیت مبارکہ میں 2 مین شخصیات ہیں۔ ایک مقدس یعقوب یسوع مسیح کے شاگرد، دوسرے ایلیا ایک بڑا نبی۔ ان دونوں کا چھوٹا چھوٹا تعارف میں آپ سب کے گوش گزار کرتا چلوں گا اس اپنے میسج کی طرف بڑھنے کا۔ ایلیا کے جو لفظی مطلب عبرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہے یہوہ خدا ہے۔ ایلیا اگر ہم پہلی سلاطین 17 باب اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، ایلیا تشبیش جلاد کے پردیسیوں میں تھا، اخیاب سے کہا، خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میہ برسے گا جب تک میں نہ کہوں، جب تک میں نہ کہوں۔ یہ بڑی بابرکت بات ہے۔ اگر ایوب کی کتاب اس کا 22 باب اس کے 28 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، تو جو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایلیا نے کہا اور خدا نے آسمان کو بند کر دیا۔ ایلیا نے دعا کی، آسمان کھل گیا۔ ایلیا نے دعا کی، آسمان کھل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا۔ جیسے جو ایلیا کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، وہی آپ کا خدا ہے۔ لیشا کا خدا وہی میرا خدا ہے، وہی آپ کا خدا ہے۔ پھر ہماری خدا کیوں نہیں سنتا؟ ہم آسمان کو بند کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بیماروں کو شفا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی منطق چلاتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔
وہ ایلیا الیشا جتنے خادمین گزرے اس دور کے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے تھے، خدا کی مرضی پہلے معلوم کرتے تھے، خداوند تیری مرضی کیا ہے؟ اور ہماری اس خداوند کی مرضی اگر شامل ہوتی ہے، خداوند کی مرضی اگر ہوتی ہے، خداوند کی اگر اس کے لیے ویژن ہوتی ہے، تو انسان بڑھتا ہے، مشکلات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، دکھوں کے باوجود۔ اخیاب اس وقت کا مشہور بادشاہ تھا، اور یہ خشک سالی کا سال تھا، 3.5 سال بارش نہ پڑی، اور اب لوگ تنگ آ گئے تھے، ہر طرف خشک سالی تھی، ہر طرف سمجھ لیجئے کہ بنجر پن تھا، زمینیں برباد ہو چکی تھی، پانی کا بوند کا قطرہ نہیں تھا، زمین برباد ہو رہی تھی۔ تو اخیاب ایلیا کے پاس گیا۔ پہلی سلاطین 18 باب کی 41 سے 45ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پھر ایلیا نے اخیاب سے کہا، اوپر چڑھ جا اور پی، کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ ابھی بارش آئی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایلیا اپنے شاگرد الیشا سے جدا ہونے لگا تھا تو اسے رتھوں کی آواز آ گئی تھی کہ رتھ آ رہے ہیں، رتھ قریب ہیں۔ اس نے محسوس کر لیا تھا۔ آج بھی اس کو بڑے زوردار بارش کی آواز آ رہی ہے، یہ محسوس کر رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ پھر اس نے اخیاب سے کہا، اخیاب کھانے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا وہ کرمل کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور زمین پر سر نگو ہو کر گھٹنوں کے بل بیچ کر لیا، یعنی اپنے سر کو گھٹنوں کے بیچ میں کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی، کیا دیکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو بھروسہ ہے، وہ اس بات پر ہے کہ تو جو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا۔ اب بارش نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ دعا کرے جا رہا ہے، دعا کیے جا رہا ہے۔ اور پھر اس کلام خدا میں لکھا ہے، پھر 7 بار جا، 7ویں مرتبہ اس نے دیکھا چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر سے اٹھ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے چھوٹے سے بادل کو محسوس کر لیا کہ چھوٹا سا بادل ہے، بہت چھوٹا ٹکڑا ہے، لیکن ایلیا کو اب محسوس ہو گیا تھا۔ میرے عزیزوں، ایلیا نے تو محسوس کر لیا چھوٹے ٹکڑے کو کہ خطرناک طوفانی بارش آنے والی ہے، بہت خطرناک بارش آنے والی ہے، زمین جو ہے وہ پانی سے بھر جائے گی، فصلیں ہوں گی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے اس ایمان سے اخیاب سے کہا، اس نے اخیاب سے کہا، اپنا رتھ تیار کر، نیچے اتر جا، بارش تجھے روک نہ لے۔ اور 39ویں آیت میں لکھا ہے، تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بارش ہوئی۔ یہ ہمارا ایمان ہے میرے عزیزوں۔ اگر ہم عبرانیوں کی کتاب 11 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہمارا ایمان اندیکھا ایمان ہے، دیکھا کچھ نہیں، یقین کچھ نہیں ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی بدلی نہیں اٹھ رہی، لیکن اس نے پھر کچھ دیر کے بعد جب دعا کر رہا تھا، دعا کیے جا رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ چھوٹا سا ٹکڑا اٹھ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میری دعا خدا کے حضور پہنچ رہی ہے، اور تھوڑی دیر میں کلام خدا اس بات کا دعا ہے۔ اس لیے کلام خدا آج کہہ رہا ہے، جو تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا۔ اور خدا آج ایلیا کا خدا میرا اور آپ کا خدا ہے، یوحنا کا خدا آپ کا اور میرا خدا ہے، الیشا کا خدا میرا اور آپ کا خدا ہے، یرمیا کا خدا آپ کا اور میرا خدا ہے۔ اگر وہ کہہ سکتے ہیں آسمان بند ہو سکتا ہے، تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کا خداوند ہمیں بھاری فضل ہو، خداوند ہمارے ساتھ ہو۔ ایلیا جیسا ایمان، الیشا جیسا ایمان اور خادموں جیسے ایمان دے، تاکہ خداوند کے نام پر روحوں کو جیت سکے،
خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آج کی ویڈیو کی وجہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ گاڈ بلیس یو آل آف یو۔